ایمان صرف یا جاننے کا نام ہے یا ماننے کا نام ہے؟ تو چلیے آج ہم اس کو قرآن کریم کی تفسیر سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ۔ اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم اس کے بعد لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کی۔ کیا جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لے کر آتا ہے جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم تکبر کرنے لگتے ہو؟ بعض پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل ہی کر دیا۔ یہاں پر کھلی ہوئی نشانیوں سے مراد وہ کھلے ہوئے معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کی تائید کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائید کا معاملہ خصوصی رہا۔ یہ تائید کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی طریقوں سے رہا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے بچے کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی ان کے پیٹ پر پھونک ماری تھی، جس کی بنیاد پر حمل ٹھہرا تھا۔ تیسرا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل کے در پہ ہوئے، ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے تاکہ ان کی حفاظت کرے۔ اور چوتھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم زیادہ ستانے لگی، پریشان کرنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک اٹھا لے گئے۔ اسی بنیاد پر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائید کا خصوصی معاملہ رہا، اسی لیے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بس ممکن ہے کہ بہت سے تھوڑے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل محمد کے کلام سے، محمد کی زبان سے، محمد کے اثر سے محفوظ ہے۔ محمد چاہے ہمارے پیچھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کتنا ہی اثر ہم پر کیوں نہ ڈال لے، کتنا ہی کلام ہم کو کیوں نہ سنا لے، لیکن ان سب چیزوں کا اثر ہم پر ہونے والا نہیں ہے۔ ہم محمد پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہمارے دل اس سے محفوظ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو تم فخر کر رہے ہو کہ ہمارے دل محمد کے کلام سے، اس کی زبان سے، اس کے اثر سے محفوظ ہے، تو یہ فخر کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ افسوس کے لائق ہے، کیونکہ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم رکھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور یہودی لوگ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ حق آیا جس کو وہ جانتے تھے تو اس کا انکار کر بیٹھے،
بس اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو یہودیوں کو مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی کہ یہودی لوگ کافروں سے کہا کرتے کہ ان قریب اخیر میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس پر ہم ایمان لے آئیں گے اور اسی کے ذریعے سے ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، سب سے پہلے اسی قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور حق کا انکار کیا، حالانکہ حق کو جانتے تھے، پھر بھی جو ہے انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہودی لوگ حق کو جانتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافروں سے کیوں تعبیر کیا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے، ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے، ورنہ شیطان بھی حق کو جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ سجدہ کرنا بجا تھا، پھر بھی شیطان نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، جس کی بنیاد پر وہ مردود ٹھہرا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے یہودی لوگ حق کو جانتے ہوئے، ایمان کو جانتے ہوئے ایمان کو نہیں مانا، اس لیے یہ کافر ٹھہرے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا محض اس ضد میں انکار کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کے کسی شخص پر کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے اپنا کلام نازل فرمائے، اسی لیے وہ غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خاندان میں پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دیکھیے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے میں سے جس کو چاہے اس کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حکم کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے، اس لیے آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، تو یہودی لوگ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور یہ انکار کرتے تھے اس کتاب کا جو توریت کے علاوہ تھی، اور یہ قرآن کریم برحق ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان یہودیوں کے پاس ہے توریت کی شکل میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہودیوں سے کہا جاتا کہ تم قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نبوت اور وحی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم انہی نبی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے، نبی پر ایمان لانے میں نسلی اور خاندانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جہاں سچائی دکھے، صحیح راستہ دکھے، اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ برحق ہے، حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اس کے سچی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ توریت کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ توریت سچی کتاب ہے۔ توریت کے اندر جو پیشن گویا کی گئی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، قرآن کریم سچی کتاب ہوگی، تم توریت کو مانتے ہو تو پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور قرآن کریم پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے تو پھر نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کیوں کر دیتے تھے؟ کیا کسی نبی کو ناحق طریقے سے قتل کرنا یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے انہیں جو ہے حق راستے کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر، صحیح راستے کو دیکھ کر اسی راستے کو قبول کرنا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ سچا ہے اور صحیح راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔